السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، امریکہ کے ساتھ تعلقات ماضی میں کچھ سرد موری کا شکار رہے، بلکہ تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا، کبھی سرد کبھی گرم، اور سازگار ماحول بھی رہا اور قربتیں بھی رہی، لیکن دوریاں بھی رہی، اور دوریوں کی بہت ساری وجوہات، جن میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ کہ امریکہ ایک بے وفا دوست ثابت ہوا، ہمیں جنگ میں دھکیل کر، ہمیں فرنٹ لائن پر لا کر ہمیشہ اس نے بے وفائی کی۔ لیکن امریکہ کے ساتھ ایک اچھی شراکت داری وقت کی اہم ضرورت ہے، اس کے ساتھ ہماری نہ صرف تصویراتی شراکت داری، پاکستان نان نیٹو الائی ہونے کے باوجود بھی پاکستان نے فرنٹ لائن پر دہشت گردی کے خلاف ایک بڑا مثبت اور ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا، 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس خطے سے دہشت گردی کے خاتمے میں بڑا اہم رول پلے کیا، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پر کولیشن سپورٹ فنڈ بند کیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ شراکت داری میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہندوستان کی جانب سے رہی، اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے میں ایک کلیدی کردار رہا، اور ان تمام بدگمانیوں کا خاتمہ موجودہ حکومت کی سفارتکاری نے کیا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، جنہوں نے پے در پے دورے کی امریکہ کے، اور اپنے انٹر پارٹ سے انہوں نے ملاقاتیں کی، اور سب سے اہم یہ ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سینٹ نے 1.4 ٹریلین جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے، جس میں 4.3 بلین ڈالرز پاکستان کے لیے ہیں۔ بائیڈن کا انتظار ہے، بائیڈن نے اب اس پہ سائن کرنا ہے، اور یہ پھر ریلیز ہو جائیں گے پاکستان کے لیے۔ یہ پاکستان کی معاشی مشکلات کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا اہم رول ادا کرنے کا اعادہ ایک مرتبہ پھر سے کیا ہے، اور جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی، اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو موجود ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کیا مؤثر سفارتکاری کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، یا اب جو نیو فارمیشنز ہوئی ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں، ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، ہم بار بار کہتے رہے کہ ہماری جیو اکنامکس کی طرف ہمارا فوکس ہے، ہم جیو پولیٹکس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتے، اور جو ہماری حالیہ دستاویز ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی، اس دستاویز میں بھی ہمارا سٹیزن سینٹرک ہے، ہمارا جو اس میں خاص طور پر ہم نے رکھا ہے، لیکن ہم نے اس میں جیو پولیٹکس سے اجتناب کیا ہے۔ اس پر ہم آج بات کریں گے کہ پاکستان کو فی الحال فوری طور پر 4 بلین ڈالر اگر مل جاتے ہیں تو پاکستان کی معاشی مشکلات کتنی دور ہوں گی، امریکہ کے ساتھ کیا پھر سے ہم اپنے تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کر سکتے ہیں، کیا اس کی گنجائش اب بھی موجود ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی مسکراتے ہوئے چہرے عظیم چودھری صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، جن کے چہرے پہ اب مسکراہٹ آئی ہے، اور ہمارے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ گفتگو ہوتی ہے، کچھ غیر روایتی گفتگو ہوتی ہے، اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اور ان اتار چڑھاؤ کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے۔ اب دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ عظیم چودھری صاحب، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات، میرے پاس سوال یہی ہے سر، تمید میں نے باندھ لی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس میں امریکہ کی طرف سے جس طرح بے وفائی کا آپ نے ذکر کیا، یہ تب ہوئی جب ہمیں ضرورت تھی، جب ہمیں ضرورت خاص طور پر امریکہ کی کسی بھی محاذ پر ہوئی، سفارتی، سیاسی، فوجی، کسی بھی محاذ پر امریکہ بیک آؤٹ کر گیا۔ وہ 65 کی جنگ ہو، وہ رن آف کچھ ہو، وہ ایسٹ پاکستان ہو، یا امریکہ کے مفادات ہوں، تو امریکہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہمیں اپنے سینے سے لگانے کو تیار ہے، چونکہ اس میں امریکی مفادات کا اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ تحفظ ہو جائے گا، اور میں براہ راست جنگ میں نہیں جاؤں گا، بالواسطہ جنگ میں جاؤں گا، جانے کسی اور کی جائیں گی، تباہی کسی اور کی ہوگی، اور میرے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی ہم پہ احسان نہیں کرنے لگے، قطعاً احسان نہیں کر رہے۔ ہمیں امریکہ نے غالباً 1951 میں پہلی دفعہ پیسے دیے تھے، لیاقت علی خان صاحب گئے تھے ہمارے۔ ہم ان پیسوں کی وجہ سے اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ امریکی ایک فوجی واپس جائے کفن لپیٹ کے تو وہاں رونا پڑا ہوتا ہے، امریکی صدر اس کو ریسیو کرنے آتا ہے۔ ہمارے تو 80,000 جوانوں کی قربانی ہے، قبرستانوں کے قبرستان بھر جاتے ہیں، حد نگاہ تک دیکھیں تو قبریں ہی قبریں نظر آتی ہیں۔ ان خاندانوں کا کون والی وارث ہے؟ ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، امریکہ تو قطعاً ذمہ دار نہیں ہے۔ اور ہم کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم پر جو اقتصادی دباؤ پڑا، جو معاشی دباؤ پڑا،
جو سماجی دباؤ پڑا, جس دہشت گردی کا ہم شکار ہوئے, اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہم دے سکتے. اور کون دے سکتا ہے کسی کی جان کی قیمت؟ اور یہ جو پیسے ہیں 4.3 جن کی ابھی آپ نے ذکر کیا اور ہم اس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اس کو تو کیری لوگر بل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی ہے. مجھے یاد ہے 2009 میں سپٹمبر میں جب کیری لوگر بل امریکہ میں منظور ہوا تو یہ پہلے بائیڈن کیری تھا بل تھا, پھر بائیڈن وائس پریزیڈنٹ ہو گئے تو یہ کیری لوگر ہو گیا, اب جان کیری ہو گیا. جان کیری ہو گیا. اور جان کیری نے ہماری جان بھی لے لی اور ہمیں کیری بھی خوب کیا. جی ڈاکٹر صاحب اچھا یہ بتائیے گا, اس میں جارحداری کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت سارے ممالک کو, بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشین اور سینٹرل ایشین اور جنوبی ایشین جو کنٹریز ہیں ان کے تعلقات ایک مجبوری بھی ہے, وقت کی ضرورت بھی ہے. وہ اس لیے بھی ناگزیر ہیں کہ تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ اقوام متحدہ, سیکیورٹی کونسل, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, ایک حد تک ان کی ہیجمنی اور جارحداری ہے امریکہ کی. تو جب تک آپ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات استوار نہیں کرتے تو نہ ہی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آپ کو بیل آؤٹ کرتے ہیں, نہ ہی آپ کی کوئی جسٹس. خیر جسٹس کی تو اب ہم کیا بات کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے؟ جی بالکل اہم تو ہے. اور دیکھیں تعلقات کوئی نکاح تھوڑی ہوتا ہے, اصل میں مفادات پر مبنی تعلقات ہوتے ہیں. ان کے بھی مفادات ہوتے ہیں, ہمارے بھی مفادات ہوتے ہیں. جب کوئی نقطہ اتصال پیدا ہوتا ہے تو ایک پروسیس چل نکلتا ہے. لیکن آپ نے پہلے وزیر اعظم نوازادہ لیاقت علی خان کا ذکر کیا جس پر پہلی بار پیسے آئے, جی وہ ذرا میں تناظر درست کرنا چاہتا ہوں. جی جب امریکہ کا دورہ 51 میں نہیں ہوا نوازادہ صاحب کا, وہ 49 میں ہوا. اور امریکہ اس وقت جو پاکستان سے چاہتا تھا, نوابزادہ لیاقت علی خان نے اسے انکار کیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں سے گورنر جنرل غلام محمد نے رابطہ کیا, پاؤں پڑے, اور اس کی قیمت ہمیں اپنے وزیر اعظم کو ہٹا کے محمد علی بوگرا کو لا کر دینی پڑی. اور وہ گندم آئی تھی. اور روس کا بھی کوئی دورہ تھا, ایکسپیکٹڈ تھا. وہ اور کہانی ہے, وہ اور کہانی ہے. وہ لیاقت علی خان, وہ قصہ یہ تھا, یعنی یہ جو آج تک گالی دی جاتی ہے لیاقت علی خان کو کہ وہ روس نہیں گئے, دیکھیں وہ ایک دورے سے واپس آ رہے تھے, تہران میں رکے. تہران میں رکے تو اس وقت سفیر نہیں تھا تہران میں, ڈپٹی سفیر تھا. وہ ان سے ملا, بیگم لیاقت علی خان سے, اور اس نے یہ کہا کہ آپ ماسکو تشریف لائیے. تو بیگم لیاقت علی خان جو کوئی سرکاری حیثیت نہیں تھی, صرف خاتون اول تھی, انہوں نے کہا کہ ہم دعوت کے بغیر کہیں نہیں جاتے, ٹھیک ہے, ہمیں انوائٹ کریں گے تو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر انویٹیشن آیا, سفیر اس وقت جو بھی ڈپٹی سفیر تھا وہ آ کے ملا ہمارے سفیر سے. پھر باضابطہ ایک انویٹیشن آیا, اور وہ انویٹیشن تھا 15 اگست کا, 14 اگست کا شاید 14 اگست کا تھا. تو کہا یہ گیا, لیاقت علی خان نے یہ کہا کہ بھائی ہم اس دن اپنی تقریبات میں مصروف ہوں گے, اس کو 1-2 دن آگے کر لیں. تو اس کے بعد ماسکو کو سانپ سونگ گیا. اس کے بعد کوئی انویٹیشن نہیں, کوئی انویٹ. اچھا میں یہ بات کرواتا چلوں, آپ کی بات جاری رہے گی. ایک بات اور کہتے چلو, دیکھیں یہ جو پیسوں کی میں نے 51 کی بات کی, انڈیا نے ہمارے پیسے روک لیے تھے, ہتھیار روک لیے تھے, سب کچھ روک لیا. عظیم چوہدری صاحب میں انٹروڈکشن کروا دوں, سلمیٰ ملک صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, اسکائپ پر بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں. سلمیٰ ملک صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. تھینکس فار جوائننگ. میں آپ کے پاس آتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کی بات مکمل ہو جائے. پہلے میں جی پوری آپ کروں. آپ پوری کر لیں. آپ لوگ آپس کا معاملہ ایسا نہیں, میں ہی کروں گا. ڈاکٹر صاحب تو مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے, تم ہی کہو گے. میں بھی نہیں کہوں گا. ہماری یہ مجبوری تھی کہ نہ ہمارے پاس پیسے تھے نہ دفاع تھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم اس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں گے. ہم نے 47-48 میں کہا, جو ہمیں ہماری معاشی مشکلات کے حل کے لیے پیسے دے گا اور دفاع کے لیے ہمارے ساتھ معاہدہ کرے گا. ٹھیک ہے. امریکہ نے اس کا جواب ہمیں 51 میں دیا, اور 51 میں $1 ارب آئے, اور $1 ارب 3 ارب روپیوں کے برابر تھے اس وقت. لیکن ہمارا لیاقت علی خان کی شہادت کا جو معاملہ ہے وہ بھی امریکہ ہی کے گلے پڑا ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب.
تو اب یہ ہے بیک گراؤنڈ. میں نے کہا کہ یہ تناظر درست کرتے جائیں. جی جی. اب اگلی بات تو یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ ہسٹری پہ نہیں جاتے. بنیادی بات یہی ہے کہ تعلقات ہوتے ہیں مفاد پر, اور ٹیررزم ایک کامن نقطہ تھا ہمارا نا, ہم بھی اس سے متاثر تھے, امریکہ بھی اس کے خلاف تھا, اور ایک سچویشن پیدا ہو گئی. ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیری روگر کے بعد کے جو کیا معاملات ہیں, وہ معاملات گزشتہ 4 برس میں آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. گزشتہ 4 برس جو یہاں حکومت تھی وہ کہتی تھی کہ ہم تو خود طالبان کے ساتھ افغانستان میں لڑتے رہے امریکہ کے خلاف. وہ ان کے ترجمان نے کہا. ترجمان نے بھی کہا. اور طالبان خان کون تھا؟ جی جی. وہ نام لینا. کیا عمران ضرورت ہے خان صاحب عمران تھے خان سر, کا آپ کیوں نام کہنے لینے جا رہے ہیں؟ عمران خان تھے. تو طالبان خان یہ اس ملک میں حکومت کر رہا تھا, تو اصل میں ان کی نہ کوئی سمت تھی, نہ کوئی ان کو ویژن تھا, نہ یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. یہ ایک ایسا گند مچا تھا جس کے نتیجے میں ایک بدگمانیوں کا پیدا ہونا ناگزیر تھا. ٹھیک ہے. اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا. اب اس کے بعد جب ہماری سمت ٹھیک نظر آ رہی ہے تو ہمارے رکے ہوئے پیسے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک قسط آ چکی ہے, آئندہ بھی معاملات بہتر رہیں گے. صورت یہی ہے اس کی واحد کہ آپ اپنے اندر کے معاملات کو ٹھیک رکھیں اور اپنی سمت درست رکھیں. ایسے احمق لوگ آپ کے ایوان اقتدار میں نہیں ہونے چاہیے جن کو نہ پتا ہو کہ دہشت گردی کیا ہے, نہ پتا ہو کہ جمہوریت اور سیاست کیا ہے. آپ کی ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سلما ملک صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے 4.3 بلین ڈالر, جس پر اب تک جو بائیڈن کے صرف سائن رہتے ہیں, اور سینٹ سے تو منظوری ہوگی 1.4 ٹریلین ڈالرز کی, یہ بتائیے گا کہ اسے ہم کیا کہیں, ڈپلومیٹک اچیومنٹ کہیں, ڈپلومیٹک ایفرٹ سے یہ ممکن ہوا ہے, ڈپلومیٹک پریشر سے یہ ممکن ہوا ہے, یا اگین ایک کمپرومائز یا کنڈیشنز اور ود ڈو مور انکلوڈنگ ڈو مور, کون سا فیکٹر اہم ہے اس میں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. اگر ہم بالکل چیز کو ڈسپیشنیٹلی لیتے ہیں تو کوئی بھی ملک جو خاص طور پہ ریلائی کرتا ہے اس ایسپیکٹ پہ کہ ٹیکس پیئرز منی وہ لگا رہے ہیں ایون فورن ریلیشنز میں, مانیٹری ایکسچینج یا مانیٹری ہیلپ میں, تو وہ دے آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل, اور ان کے مختلف پروسیجرز ہیں جس کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے لیجسلیٹرز کی, ان کو بہت ساری چیزیں کہنی پڑتی ہیں. بٹ یہ بائی دا بک اگر ہم جا رہے ہیں, پر اگر ہم بائی دا بک نہیں بھی جاتے اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں سے پیسے آ رہے ہیں, تو لوگ یہ بھی اٹھ کے سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہم نے جو اتنا پیسہ کہیں لگوایا تھا, ہمارے جیب سے یہ پیسہ نکلا ہے 10 روپے میں سے 58 نکلی ہے کہ 54 نکلی ہے, تو اس کا حساب کتاب دیں. تو امریکہ کے لیجسلیٹر میں یہ اس طرح کا بہت سارا فریم ورک ہے جہاں they have to be held publicly accountable and all. So that is why وہ جو justification of why you're pledging money بہت زیادہ آ جاتا ہے. پر جیسے میں نے کہا کہ آئیڈیل ہے, بائی دا بک ہے, تو اگر انہوں نے کسی ملک کے ساتھ کچھ کرنا ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنا بھی ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا. کچھ جو ہمیں پیسے پلیج ہوئے تھے اور جو بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ جی ہماری مورل اور اسٹریٹجک رسپانسبلٹی ہے اور ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ, جس میں فلڈز کے لیے بھی کچھ پیسے پلیج ہوئے تھے, پلس یہ ہے کہ افغانستان میں کیونکہ امریکہ نے خود جو ہے ان کے پیسوں پہ سینکشن لگائی ہوئی ہے, تو افغانستان کی سیکیورٹی کی طرف اگر کوئی بھی چیز جاتی ہے تو افغانستان میں ڈائریکٹ نہیں آ سکتی. اور پاکستان افغانستان سے بالکل نیکسٹ ڈور کنیکٹڈ ہے, دونوں کی سیکیورٹی انٹر کنیکٹڈ ہے, اور جب موجودہ ٹی ٹی پی کی ایک نئی چیپٹر کھلنا شروع ہو گیا ہے, اور یہ پہلے سے بھی ہولناک ہوگا کیونکہ اب ان کو بہت زیادہ ایکسپرٹ قسم کی لڑائی جھگڑے کی بھی پریکٹس ہو چکی ہے, لوگوں کے گلے کاٹنے کی پہلے سے زیادہ اچھی پریکٹس ہو گئی ہے. سو اس ساری چیز کو کیٹر کرنے کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہوتی ہے. امریکہ یہ کہہ کے تو ہاتھ صاف کر کے چلا گیا تھا کہ ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے افغانستان سے 1 سال پہلے, بٹ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس 1 سال میں اور جو ان کا جانا تھا وہ کس نے فیسیلیٹیٹ کروایا ہے, کس نے ان سارے افغانیوں کو سیف پیسج پرووائڈ کیا ہے, کون سا ملک ہے جس نے ساری چیزیں اپنے اوپر لینے کے باوجود امریکہ کو جو ہے باعزت طور پہ وہاں سے رخصت کرنے کی اجازت دی, اور سارا کچھ ہوا. دوحہ اکارڈز میں بے شک پاکستان کا نام فٹ نوٹ میں آئے,
बट हर कोई जानता है कि दोहा अकॉर्ड्स भी पाकिस्तान की वजह से हुए थे। तो एक अमेरिका की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कॉन्टेक्स्ट में सिक्योरिटी रिलेटेड आ जाती है। और फिर जब फ्लड्स का बहुत डेविस्टेशन हुई है, तो इन चीज़ों के कंपाउंडिंग कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का नॉन ट्रेडिशनल पे, नॉन ट्रेडिशनल का ट्रेडिशनल पे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ हुई है, और हमें इसको थोड़ा सा इसलिए भी लेना चाहिए, डेफिनेटली प्री कंडीशंस भी आएंगे और ये मनी थोड़ी बहुत कंडीशनल भी होगी। ठीक है। अच्छा बट सलमा हमें साहिबा, इसको एक बात आपने बड़ी यहाँ पे अहम की है, क्योंकि आपने टीटीपी की बात की और आपने कहा है कि अब वो मजीद हौलनाक हो सकती है ये जंग, उन्होंने बहुत सीख लिया है, और अमेरिका का जो बचा कुचा साज सामान था जंगी, वो भी कुछ इनके हाथ लग गया है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या हम अमेरिका की प्रॉक्सीज को नजरअंदाज कर दें? बिल्कुल हम अमेरिका की प्रॉक्सी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली नहीं कर सकते। एंड दैट मेक्स थिंग्स ऑल द मोर डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान ना, क्योंकि अगर हम पहले ये कहते थे कि जी इस कंट्री ए का प्रॉक्सी है, कंट्री बी का प्रॉक्सी है, अब हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ एक्टर्स हैं जो किसी ना किसी के बिहाफ पे या सिंगल एजेंट हैं, डबल एजेंट हैं, ट्रिपल एजेंट हैं। मल्टीपल कंट्रीज, इंडिया, इजराइल, अमेरिका, बहुत सारे ममालिक हैं जो एक ही एक्टर्स को कहीं अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ करते हैं, कभी एक दूसरे के दोस्तों के खिलाफ करते हैं। क्योंकि जो रियल पॉलिटिक्स है, दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग गेम ऑफ चेस, बट वो गेम ऑफ चेस इंतहाई ब्लडी गेम ऑफ चेस है, क्योंकि इसमें जिन लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, जिनकी जी दोबारा हम कोशिश करते हैं। अजीम चौधरी साहब, इकोनॉमिक कॉपरेशन की भी बात की सलमा मलिक साहिबा ने, इसी तरह डिफेंस कॉपरेशन भी है, फिर हमारे स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन भी है, और अब तो आकर जो डिज़ास्टर है उसकी बात भी की जा रही, क्योंकि इसको तो फिल फॉर इक्तिसादी शराकतदारी की बात कर रहे हैं। मैं सलमा मलिक साहिबा दोबारा आपकी तरफ आना चाहता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अब मल्टीपल इश्यूज की आपने बात कर ली, इकोनॉमिक कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन भी इसमें शामिल हो गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और वो भी शामिल हो गया, फिर एज ए फ्रंट लाइन इत्तेहादी भी इसमें साथ में शामिल कर दें, क्योंकि डिजास्टर तो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए तो COP27 में बात हुई है, तो अमेरिका तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, उसके अलावा अमेरिका ने जो डायरेक्ट फंडिंग की बात की थी फ्लड रिलेटेड, कि जी हमारी एक एज अ कंट्री मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है COP27 के अलावा, तो वो भी है। पर देखिए, इसमें दो तीन चीजें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम इसको बायलैटरल लेंस से देख रहे हैं। इसमें जो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेंस देखने की जरूरत है, वो पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका का जो आपस में कनेक्शन है। और अगर हम इसको चकोर की तरफ लेके आते हैं, तो फिर इसमें चाइना का भी आ जाता है। तो वहां जो आपने पहला सवाल किया था कंडीशनैलिटीज का, वो कंडीशनैलिटीज किक इन कर जाती हैं। ठीक है। और वो कंडीशनैलिटीज अगर अमेरिका इस दफा कह के ना कहे, तो वो अपने तरीके से प्रेशर डाल के कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो ब्रॉडर इंडियन ओशन का रीजन है या सदर्न एशिया का रीजन है, उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत रिपरकशंस जमा होती हैं अगर इंडिया, चाइना और यूएस की आपस का जो एक बिल्डिंग कनेक्शन है उसको देखते हैं, जहां इंडिया को इतना ज्यादा अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम पे आर्म कर रहा है कि उससे पाकिस्तान की जितनी भी रोबस्ट डिफेंस प्रिपेयर्डनेस होगी, पाकिस्तान के पास एक लिमिटेड बजट है जो कि हर मुल्क के पास होता है, बट पाकिस्तान एट द मोमेंट एक इकोनॉमिक क्रंच में है, और हम उस तरह की लेवल ऑफ प्रोक्योरमेंट्स या प्रिपरेशन नहीं कर सकते जिस तरह इंडिया को आर्म किया जा रहा है। सो उससे पाकिस्तान में एक बड़ी जेन्युइन तफ्तीश है कि ये किस तरह से हम इस चीज को मिटिगेट करेंगे। इंडिया तो एक हाई हॉर्स पे भी सवार है, जहां मोदी ब्रिगेड एक तो वैसे ही हिंदुत्व का नारा लगाए बैठी है, और फिर वो कहते हैं कि जी हमारी सारी तैयारी चाइना के अगेंस्ट है। बट अगर चाइना के अगेंस्ट भी है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरह से अफेक्ट करता है। सो हमारे लिए अमेरिका के साथ, आई एम सॉरी आई जस्ट टेक हाफ अ सेकेंड, अमेरिका के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट में रिलायंस और वर्ड अमेरिका का चलता है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बहुत अहम पहलू आपने उजागर किए हैं अजीम चौधरी साहब। एक तो वो स्ट्राइकर की भी बात उन्होंने की जो बहुत ज़्यादा अहम है, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। माजी में ये होता रहा, हमारे ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हुआ, एक तो डॉक्टर साहब ने भी उसका जिक्र कर दिया कि जी एब्सोल्युटली नॉट, को हम कोई गुलाम हैं, फिर बाद में लॉबिंग करना शुरू कर दी और उनके लिए फर्म्स हायर कर दी और उनके लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। तो आपको लगता है कि ये भी एक सिफारतकारी में एक बड़ी रुकावट पैदा हुई है, इस फैक्टर को क्या हम नज़रअंदाज कर दें? सीक्वेंस के साथ चलूंगा।
جی جی میں چاہ رہا ہوں یہ اکٹھا ہو جائے نا صاحب. سب آ جائے گا. جی 7.5 تھے بلین ڈالرز جو ہمیں 4-5 سال میں ملنے تھے کیری لوگر بل کے تحت. وہ اپروف تھے, سائنڈ تھے, سینٹ سے پاس تھا, کانگریس سے پاس تھا, پریزیڈنٹ نے دستخط کیے ہوئے تھے, لیکن روک دیے گئے. اگر امریکہ پھر روکے گا تو میں کیا کروں گا؟ ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں روکے گا, لیکن ہمیں تو 31 بلین ڈالر کم از کم چاہیے اپنے سیلاب کے متاثرین کو بہتر حالت میں لانے کے لیے. اور جو دنیا بھر نے پلج کرنے کی بات کی تھی اس کا ابھی ہمیں اس طرح جواب نہیں ملا جس طرح ہم توقع کر رہے تھے یا جس طرح انہوں نے وعدے کیے. ایک فائدہ ضرور ہوگا ان پیسوں کے نتیجے میں کہ اب آئی ایم ایف ہمارے ساتھ اس طرح کی شرائط طے نہیں کرے گا جیسے پہلے کر رہا تھا. اب فیٹ اپ والا معاملہ جو ہے وہ اس میں ہمیں تنگی نہیں آئے گی. تنگی سے ہم نکل آئے ہوئے ہیں لیکن مزید کوئی تنگی نہیں آئے گی. پیرس کلب شاید ہمارے لیے کوئی سہولت پیدا کر دے. دنیا کے دوسرے ممالک جو امریکہ کی طرف نظر لگا کے بیٹھتے ہیں وہ بھی شاید ہمارے لیے ہاتھ اپنا کھلا کر دے. لیکن یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے جنریٹ کرنا شروع کریں. ہم اپنے وسائل خود پیدا کریں, ہم اپنی انکم جنریٹ کریں, اپنے وسائل پیدا کریں. ٹھیک ہے. ہم اپنے امپورٹ بل کو 70 بلین پہ چلا گیا ہوا ہے, اس کو کم کریں, اس کو کم از کم 35 پہ لے کر آئیں. اور اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ پیسے تیل کی امپورٹ پہ خرچ کرنے پڑتے ہیں. امریکہ اپنے دوست ممالک کو تو پیٹرول دینے کے لیے, گیس دینے کے لیے تیار ہے, یورپ کو دینا شروع کر دیا. ہمارے لیے امریکہ کے پاس ایسی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. امریکہ کے جو تعلقات اس وقت چین کے ساتھ ہیں, جو سعودی عرب کے ساتھ ہیں, جو ترکی کے ساتھ ہیں, اور جو ہمارے تعلقات چین کے ساتھ ہیں, سعودی عرب کے ساتھ ہیں, ترکی کے ساتھ ہیں, ان کو بھی ایک تقابلی جائزہ لے لینا چاہیے ہمیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے مستقبل میں اور ہمارے لیے کیا آسانی اور کیا مشکل ہوگی. میں کوئی بدنیتی کا نہیں بات کرنا چاہتا کہ ایسا بھی ہوگا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرم الشیخ میں کیری لوگر بھی آئے ہوئے تھے اور وہ اب موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے امریکہ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. جان کیری. جی جی جان کیری. آپ کیری لوگر اب بوڑھا ہو گیا. اچھا. جان کیری آئے ہوئے تھے اور وہاں ان کی ہمارے فارن منسٹر کے ساتھ 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی, باہمی دلچسپی کے امور پر بات ہوئی. اور وہ امریکہ میں ایک بااثر شخصیت ہیں, بالکل, کانگریس میں بھی ایک بااثر شخصیت ہے. پاکستان کے موقف اور کی تائید کی انہوں نے. امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب کی 4-5-6 ملاقاتیں ہو چکی ہوئی ہیں جس میں یقیناً کچھ انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئی ہوں گی. آج میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ امریکی سفیر جو یہاں مختلف لوگوں سے ملے انہوں نے ان کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہوگی کہ ہم معاملات طے کرنے لگے ہیں, اب اس میں آپ مہربانی کیجئے گا, تنقید کا نشانہ مت بنائیے گا, تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان کانفیڈنس بلڈنگ کے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکیں اور اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ ہمارے لیے کچھ اور سہولیات پیدا ہو جائیں. یہ اقتصادی امداد ہمیں اقتصادی معاملات پر ہی خرچ کرنی پڑے گی, لیکن ایک بات کا مجھے خدشہ ہے, کیا ایسا تو نہیں کہ امریکہ یہ کہے گا کہ یہ میرے کانٹریکٹرز کے ذریعے خرچ کی جائے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے کنڈیشنلٹی کا سلمہ صاحبہ نے بھی کہا ہے, بالکل اگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری این جی اوز کے تحت ہوگا تو ہمارے لیے اور زیادہ خطرناک ہے. ہم دیکھ چکے ہیں ان کی این جی اوز نے, وہ 2013 میں ہم نے اس کے انکشاف کر لیا, ہم نے دیکھ لیا. جس وقت یہ کیری لوگر کا معاملہ چل رہا تھا اس وقت جنرل کیانی پاکستان کے آرمی چیف تھے, وہ اس کے نقاد تھے اور انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس کے سیکرٹریز کے ساتھ ملاقاتیں کر کے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ کیا نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, اور پھر امریکہ سے آئے ہوئے جرنیل کے ساتھ دو بدو بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ جو کچھ چاہ رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا, اس میں آپ معاملات کو ذرا اثر نو گفتگو کر لیں, اور پھر پاکستان کے فارن منسٹر کو بھی بدلنا پڑا تھا. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب ہم نے بہت سارے ممالک کے ساتھ ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, ہمیں ڈیفر پر پیٹرول ملتا ہے, سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے چاہے مذہبی ہوں ثقافتی تعلقات ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ہمارے روابط میں کچھ ایک آدھ پہلو جو ہے وہ امریکہ اتار چڑھاؤ بھی ہے تعلقات کے. آنے والے دنوں میں یہ بھی نظر آ رہا ہے اور اب ریسنٹلی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اوپیک نے کچھ پروڈکشن بھی اپنی کم کر دی ہے, محدود کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. سعودی عرب بھی اس حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں اور پچھلے دنوں میں کرائسس بھی بہت کھڑا ہوا تھا اس کا.
یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو کہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان اپنے جو P5 کے 2 رکن ممالک ہیں، ہم رکن ممالک ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی سفارتکاری اور ان سب کو پیرلل لے کے چل رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان، ابھی آپ نے کہا نا کہ پاکستان نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل بلاک میں نہیں ہوگا، تو اب اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی معاملے میں توجہ زیادہ ہو گئی ہو، کہیں کم ہو گئی ہو، لیکن اوورآل پالیسی تو یہی ہے کہ سب کے ساتھ آپ نے یکساں رکھنا ہے۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہے، لیکن جو سب سے اہم، اور یہ باتیں بعد میں میٹر کرتی ہیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ پہلے یہ ہے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں۔ ہاؤس ان آرڈر اس وقت ہمیں اقتصادی طور پہ کرنا ہے۔ جیسے ابھی چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ اصل میں مجھے نمبرز اس طرح سے یاد نہیں رہتے جیسے چودھری صاحب فریکوینٹلی بڑے آسانی سے وہ بیان کرتے ہیں، کہ اتنا ہمارا امپورٹ بل ہے اور اتنا ہمیں کم کرنا ہے۔ آج جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں متبادل ذرائع سے انرجی پیدا کرنے کی اتنی صلاحیت ہے، بالکل، اور وہ بڑی غیر معمولی نمبرز ہیں۔ 1,00,000 میگا واٹ، 1,00,000 میگا واٹ تو صرف ایک ہمارا جو سولر ہے، ٹیرا بائٹ کا اس نے ذکر کیا ہے۔ اب مجھے یہ پیمانہ نہیں معلوم کہ یہ کیا کہتا ہے پیمانہ، لیکن جو اس کی ڈیٹیل ہے رپورٹ کی، اس سے مطلب بڑا ہیوج ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ تو لیکن پاکستان کیوں نہیں کر پا رہا، یہ بھی اس نے بتایا۔ اس نے یہ بتایا کہ پاکستان اس لیے نہیں کر پا رہا کہ یہاں پالیسی نہیں ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن کا بھی ایشو ہے سر، بیسک بات ہے، کاسٹ آف پروڈکشن پر تو آپ آگے بعد میں جا کے بات کریں گے نا۔ آپ کے پاس بیسک پالیسی نہیں ہے، اس کا کہنا یہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے تو پھر ایک گمان کر لیں یا بدگمانی کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یا تو پاکستان کے اندر جو آئل مافیا ہے یا پاکستان سے باہر کہیں وہ اثر انداز تو نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پر ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ پاکستان نے طے کیا کہ سولر پینلز پر جو اتنی ہیوج ڈیوٹی ہے اس کو ہم کم کریں گے، پھر وہ شاید سولر پینل فری بھی ہوئے، ہاں، لیکن پینلز کو بھی فری پھر گڑبڑ ہو گئی کوئی۔ جی ہاں۔ تو یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سولر پینل جہاں ضرورت ہے وہاں سولر پینل لگے، جہاں ونڈ انرجی کی ہمارے پاس صلاحیت ہے، پوٹینشیل ہے، بالکل اور ہونا جہاں چاہیے۔ ہمارے پاس واٹر انرجی کو اس کی پوٹینشیل ہے، اس کو میری ایک دفعہ جو ہمارے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے کیونکہ فادر ہیں IH عثمانی، ان سے ایک دفعہ میں نے انٹرویو کیا، ابھی پاکستان نے ایٹمی دھماکہ نہیں کیا تھا، پہلے کی بات ہے۔ تو وہ کہنے یہ لگے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جہاں سے سورسز ہیں دریائے سندھ کے، وہاں سے کراچی آتے آتے 22 مقامات ایسے ہیں جہاں آپ ٹربائن لگا سکتے ہیں، اور چاہے کہیں کسی جگہ کم بجلی پیدا ہوگی، کسی جگہ کم زیادہ پیدا ہوگی، وہ پاکستان کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل۔ تو وہ آپ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے زبان سے بات کہی ختم ہو گئی، وہ کہیں نہ کہیں ورکنگ پیپرز موجود ہوں گے، نہیں ہوں گے تو پاکستان میں اس وقت بھی ماہرین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک جامع پالیسی بنائیں، انویسٹمنٹ کا ایک آپ پرکشش پیکج بنائیں، تو کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے امپورٹ بل پہ قابو نہ پا سکیں؟ یہ ایک بات اور کہہ دوں، یہ جو پیسوں کی بات ہو رہی ہے 4.3 کی، اس میں ہائیڈرل کے لیے بھی مخصوص کیے گئے ہیں پیسے۔ ہمارے کچھ پروجیکٹس تو چل رہے ہیں جن کو پورا ہم نے کرنا ہے، محمد کا کرنا ہے، داسو کا کرنا ہے، اگر یہ بادشاہ کا، اگر ہم ان پر تو کریں ہی کریں، لیکن پاکستان میں ابھی 100 چھوٹے ڈیمز بنانے کی گنجائش موجود ہے، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، اور اگر ہم چھوٹے ڈیمز بنانا شروع کر دیں تو ان پہ لاگت کم ہوگی، اور وہ لوکل گرڈ اسٹیشنز کے ساتھ مل کے مین سپلائی میں جا سکتے ہیں۔ اور ابھی بھی دنیا میں سب سے سستی جو بجلی ہے وہ تو نیوکلیئر کے ذریعے ہے، اور پھر سولر ہے، اور اسی طرح ہائیڈرل ہے۔ ہمیں سستی بجلی چاہیے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم تھرمل سے نیچے آئیں، اور ہم یہ جو جلاتے ہیں فرنس آئل، اس کو بند کریں، گیس ہو ہمارے پاس، اور پانی سے ہم استعمال کریں اور ہوا استعمال کریں، تاکہ پاکستان کی بنائی ہوئی مصنوعات اس بجلی کے نتیجے میں دنیا کے مقابلے پر آ سکیں اور ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکے۔ اچھا، اس میں نیچے آئے نہیں، اس سے جان چھڑائیں۔ سلمیٰ ملک صاحبہ، ہم بات کر رہے تھے تھوڑی سی آپ بھی اس حوالے سے، ہم
پوٹینشیل بھی ہے, ریسورسز کی بھی ہم نے بات کی. میرا اپنا ایکسپیرینس ہوا بہت سارے ایسے ممالک میں جو کہ ابھی تک ترقی پذیر ممالک کی فہرست میں بھی بہت پیچھے ہیں. میرا ایکسپیرینس مثال کے طور پہ سری لنکا, میں وہاں پہ نورا ایلیا کینڈی سے آگے گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ مختلف ریسٹورنٹس بنے ہوئے تھے, چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں. انہوں نے وہاں پہ ٹربائنز لگائی ہوئی تھی اور اس سے وہ پروڈکشن کر رہے تھے, بجلی پیدا کر رہے تھے, اور انہیں ضرورت نہیں تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے ایک عام آدمی کو یونین کونسل کی سطح پر یا کسی ولیج یا ٹاؤن لیول کی سطح پر ہم لوگوں کو خود اتنا خود مختار کریں کہ وہ کم از کم چھوٹی چھوٹی ٹربائنز ہم ان کو پرووائڈ کریں تاکہ وہ اپنے علاقے کے لیے کام کر سکیں. ہمیں کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جی ہم کبھی سولر پہ جاتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یہ اس کو فرنس آئل کو شفٹ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ شفٹ کرنا بھی تو ہمارے لیے بہت ہیوی کاسٹلی ہوتا ہے بہت. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, اور جو اسپیکرز آپ کے پاس آڈینس میں بیٹھے ہیں ان کی بھی میں بات سن رہی تھی. بات بہت سمپل ہے, دیکھیے ہمارے پاس امینس پوٹینشیل ہے اکیلے سولر کا. اگر ممالک جو کہ ناروے, سویڈن, ڈنمارک, جو نارڈک سٹیٹس ہیں جن میں صرف 3 مہینے سورج جو ہے اپنی پوری مائٹ کے ساتھ چمکتا ہے, اور وہ بھی موسم ایسا ہوتا ہے جیسے سردیوں کی آمد والا جو سورج ہے جو ہمارے علاقوں میں ٹھنڈی دھوپ جس کو کہتے ہیں, تو ہم گرم دھوپ کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ 800 کلومیٹر ہے, صرف 800 کلومیٹر, جہاں میں 24 آور اویلیبل ہے. Absolutely. So why can't we do this? ٹھیک ہے, چلے ہم کچھ ایریاز میں جاتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے, حالانکہ اگر آیت عثمانی صاحب کا یا ان لوگوں کی ایسٹیمیشنز ہے تو وہ تو ہم سے بہت ماشاءاللہ بڑی ہستیاں تھیں جن کا بہت فارورڈ لکنگ ویژن تھی اور ان کا آئیڈیا تھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں. بٹ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سال کے کچھ مہینوں میں ونڈ پاور بہتر ہے اور کچھ مہینوں میں ہیومیڈیٹی فیکٹر ہو جاتا ہے, ونڈ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے, تو سولر تو کہیں ہمارے پاکستان میں سولر پاور کی کمی نہیں ہے. تو ہم بآسانی یہ کر سکتے ہیں, ہم پاور بینکس بنائیں جہاں اگر ہیومیڈیٹی کا فیکٹر ہو یا پھر دھند کا فیکٹر ہو, فاگ فیکٹر ہو یا اس طرح کی پرابلم ہو, تو وہ سولر بینکس جو ہیں ان کو بیک اپ تو پرووائڈ ADB کے مطابق ADB ٹھیک کہہ رہے ہیں, ADB کی جو حالیہ رپورٹ ہے جن کا ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پالیسی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے, بٹ پڑھے لکھے لوگ جب آ کے دیکھیں, باہر کی جو تنظیمات ہیں ان میں ہمارے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو یہاں سے پڑھتے ہیں, یہاں کی انفارمیشن رکھتے ہیں, یا وہ لوگ یہاں آتے ہیں, یہاں پراپر قسم کے سرویز کرتے ہیں, اسٹڈیز کرتے ہیں, اور باہر جا کے $1 ملین کی اپنی 12 صفحوں کی رپورٹ بیچتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہیں. بٹ اگر اتنا آپ کے پاس وزڈم آ رہا ہے اور آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے, تو تھوڑا سا گراؤنڈ ورک کر کے ہمیں بہت ضروری ہے کہ بلینز آف ڈالرز جو ہمارے ویسٹ ہو رہے ہیں انرجی جنریشن میں یا انرجی حاصل کرنے میں, ہم اس کو ہارنس کریں. دیکھیں سورج تو اللہ جب تک نظام شمسی بنائے رکھے گا, سورج پاکستان کے لیے تو اس کی کوئی کمی نہیں ہوگی unless and until اللہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نارتھ یا ساؤتھ پول کی طرف چلے جائیں. تو میری زندگی میں تو یہ نہیں ہونے والا, اللہ نہ کرے کہ سلمہ ملک صاحبہ ڈیپینڈنسی کے لیے بھی دعا کریں. ہم کب انڈیپینڈنٹ ہوں گے؟ ڈیپینڈنسی نے بھی ہمارے لیے مسائل پیدا کیے, کہیں پیراسائٹس نہ بن جائیں. ہم سارے میرے لرنڈ ساتھی بھی بات کریں, جو آپ بات کریں, یہ ساری جو پرابلمز پاکستان ابھی فیس کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے اگر انڈیجنائزیشن کی طرف آئیں گے, جو کہ ہمارے قریب ترین دوست چائنا نے کیا تھا, تو ہمارے بہت سارے مسائل سلمہ صاحبہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز. میں ایک تو 2 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ آپ سری لنکا گئے اور وہاں آپ نے یہ دیکھا, یہ جو ہمارے شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے ٹربائن لگے ہوئے اور مختلف دیہات کو اس سے کر رہے ہیں, لیکن چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ آپ کے نیشنل گریڈ سے وہ منسلک نہیں ہے. اسی طرح آپ کا گلگت بلتستان کا پورا ایریا, جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ بجلی سے پانی سے کتنی بجلی بنا سکتے ہیں, وہ بھی آپ کے نیشنل گریڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے یعنی 2013 سے 18 کے دوران یہ بار بار پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب نے اس کی توجہ دلائی, ایک ورکنگ پیپر بھی بنایا, وہ یقیناً کہیں نہ کہیں ایوان صدر میں یا کہیں موجود ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کنیکٹ کر دیں گلگت بلتستان میں جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کو نیشنل گریڈ سے, تو ویسے ہی یہ صورتحال بدل جائے. اچھا, اس میں ایک جو پہلو ہے, میں سلمہ صاحبہ آپ کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ پہلے بھی بات ہوئی کہ جب آپ کی 11,000 میگا واٹ بجلی آپ کی نیشنل گریڈ میں شامل ہوئی
تو اس میں ایک چیز کا گیپ رہ گیا تھا, وہ تھی ٹرانسمیشن لائن, جس کی وجہ سے ہمیں لائن لاسز کا مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ. آج بھی ہمارے پاس جو مسئلہ آ رہا ہے اور جو شارٹ فال ہے, اس میں ایک بڑی وجہ ہماری ٹرانسمیشن لائن جو کہ ناقص ہیں, اور ہم نے ڈسٹریبیوشن پر ذرا برابر کام نہیں کیا. یہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہے. جی بالکل. سوری, میں بیچ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو آپ کے پاس جو سچویشن ہے, although I am a big advocate of solar power, بٹ اور اس میں یہ ہے کہ جی جو بہت کوالٹی کی سولر پاور کے یہ ساری انفراسٹرکچر ہے وہ یورپین ہے اور وہ ایکسپینسو ہے, چائنیز سستا ہے بٹ ڈیوریبل نہیں ہے. سو دیر کین بی سم وے آف فگرنگ آؤٹ کہ یہ چیز کیسے کرنی ہے, ون ٹائم ہیوی انویسٹمنٹ. تو ان سارے کے کوئی نہ کوئی اگر ہمارا مائنڈ سیٹ بنے تو وہ بن سکتا ہے. جو بیسٹ آنسر ہے وہ ہے انرجی مکس. اگر کچھ علاقوں میں ٹربائن سے بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اور انرجی جنریشن ہو رہی ہے, سو اس کے دو نیکسٹ پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ لائن ٹرانسمیشن لاس کی آپ بات کریں, اس کو ہارنس کرنے کی سخت ضرورت ہے اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں لگتی. اور دوسرا یہ ہے کہ نیشنل گرڈ پہ اب اگر آپ بلوچستان کے علاقے میں جائیں, آپ پوری کی پوری گوادر کوسٹ لائن کو ٹریول کریں تو اٹس اے ہیوج ایریا جہاں امینس پوٹینشیل ہے. اور سولر انکلوڈنگ ونڈ دونوں. جی ہاں جی بالکل. اور وہاں جو دو ڈیمز بنے ہوئے ہیں, اگر خدا نخواستہ ایواپوریشن ان کی زیادہ ہو جائے, بارش نہ ہو, لکیلی ان دا لاسٹ 2 years بلوچستان میں ایکسٹرا آرڈنری بارشیں ہوئی ہیں. آپ دوسرے ڈیم کی بات نہ کریں سلما ملک صاحبہ, آپ دوسرے ڈیم کی بات نہ کریں, آکڑا ڈیم کی بات کریں. وہ سارے اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہ آکڑا ڈیم ہی ہے جس بالکل بالکل. نام کے تو 2 ڈیم ہیں بٹ آکڑا ڈیم پہ ہی ہو رہا ہے. اور آکڑا ڈیم کا جو اگر وہ خدا نہ خواستہ اپنے ڈیڈ لیول پہ 1-2 بار آیا ہے تو پوری کی پوری کوسٹ لائن جو ہے وہ بالکل تباہ ہو کے رہ گئی. وہاں جو ڈی سیلینیشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں یا جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس چائنا والے پارٹ پہ گوادر میں لگے ہوئے ہیں, ان کو بھی ہم یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. تو ایک تو ویژن کی بات ہے, دوسرا یہ کہ آپ کو انرجی مکس کی ضرورت ہے, ٹرانسمیشن لائن لاس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جب ساری چیزیں ہوں گی تو یہ جو انرجی مکس ہے اس کو نیشنل گرڈ پہ ڈالیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے مطابق سلما ملک صاحبہ, آپ کے جو تجربات ہیں, جو آپ کے ایکسپیرینس ہے, اس سے ہم استفادہ کریں گے. اور آپ پہلے بھی ہمارے پاس اسٹوڈیوز آتی تھی تو انشاءاللہ اس پہ ایک طویل ڈیبیٹ ہوگی, کیونکہ امریکہ اور پاک امریکہ تعلقات ہیں اور ہم اپنی پوٹینشیل پر بھی بات کر رہے تھے. عظیم چوہدری صاحب, آپ کی طرف آؤں. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بات کی, ہمارا تو یہاں پہ جو کورنگ نالے کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بات کی تھی, سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا ابھی تک وہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ کام نہیں ہوا ہے. تو یہ جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ گوادر اور اس کے ملکہ علاقوں میں جس پر بات کی جا رہی تھی, یہ ہماری ول کی کمی ہے, مفادات کا ٹکراؤ ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ ہم طویل المدتی حکمت عملی نہیں اپناتے ہیں جس کے بعد ہمیں رونا پڑتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارا پالیٹیشین جو ہے جب تک وہ دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کرے گا, پاکستان میں کنسسٹنسی نہیں آئے گی. کیونکہ پالیٹیشین ہی پالیسیز بنا کر دیتے ہیں اور حکومت پالیٹیشینز ہی چلاتے ہیں. بظاہر نام ہوتا ہے پارلیمنٹ کا, لیکن پارلیمنٹ میں پالیسیز نہیں بنتی, پالیسیز پر بحث ضرور ہوتی ہے. پالیسیز بنانے کا جو طریقہ کار ہے, اگر اس کو کمیٹیوں کے سپورٹ کر دیا جائے اور وہیں پر یہ کام پورا ہو, تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا رائٹ لیفٹ دونوں طرف بیٹھنے والا پالیٹیشین جو ہے, جو ممبر نیشنل اسمبلی سینٹ ہے, اس کو پتہ ہوگا کہ آنے والے حالات پہ میرے لیے کیا مشکلات ہوں گی, اور وہ اپنی مشکلات کو کنٹرول کرنے کے لیے کنسسٹنسی کو لے کر چلے گا. سر 20 سے زیادہ میجر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم کر سکتے ہیں, تو ایک لانگ ٹرم پالیسی کیوں نہیں کر دے سکتے؟ میں اس پولیٹیکل سوال کا جواب نہیں دینا اس وقت چاہتا. میں دیتا ہوں. میں آپ دیں سر پلیز, کنکلوژن آپ کے نصیب میں ہی آتا ہے.